بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ لرنرز، السلام علیکم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے شوڈ اور ought to کا استعمال سیکھا۔ اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ must کہاں استعمال ہوتا ہے۔ must is used to give a strong advice, recommendation or opinion۔ کسی ایسی نصیحت، تجویز یا رائے جس کا کیا جانا بہت ضروری ہو کے اظہار کے لیے must استعمال ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ورب کی پہلی فارم لگاتے ہیں۔ اس نوعیت کے اردو فقرات میں عموماً ضرور اور چاہیے کے الفاظ آتے ہیں۔ اگزامپلز دیکھیے۔ آپ کو تمباکو نوشی ضرور چھوڑ دینی چاہیے، یہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ You must give up smoking, it is very injurious to you۔ آپ کو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے کیونکہ وہ بہت مشکل میں ہے۔ You must help her because she is in a great trouble۔ آپ کو سونے سے پہلے دانت لازماً صاف کرنے چاہیے۔ You must brush your teeth before going to bed۔ اسے اپنا کام آج ضرور ختم کر لینا چاہیے۔ He must finish his work today۔ آپ کو ایک مرتبہ قلعہ روہتاس ضرور دیکھنا چاہیے۔ You must visit the روہتاس fort once۔ میرا خیال ہے ہمیں فوراً چلے جانا چاہیے۔ I think we must leave immediately۔ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں، یعنی آپ کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے، یہ بہت زبردست ہے۔ You must read this book, it is so wonderful۔ ہر ایک کو یہ آئس کریم ضرور کھانی چاہیے، یہ بہت مزیدار ہے۔ Everybody must try this ice cream, it is very delicious۔ غور کریں کہ ان سینٹینسز میں ایک ایسی تجویز یا رائے کا اظہار کیا جا رہا ہے جس کا کیا جانا ضروری ہے۔ must کا مزید استعمال دیکھیے۔ must is used to talk about an obligation, responsibility, duty or necessity۔ کسی ذمہ داری، فرض یا ایسا کام جس کا کیا جانا بہت ضروری ہو کے اظہار کے لیے بھی must استعمال ہوتا ہے۔ اگزامپلس دیکھیے۔ ہر شہری کو ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرنی چاہیے، یعنی ہر شہری پر یہ لازم ہے۔ Every citizen must abide by the traffic rules۔ ملازمین کو کھانا تیار کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ ضرور دھونے چاہیے۔ The employees must wash their hands before preparing food۔ آپ کو فارم درست طور پر بھرنا چاہیے، یہ آپ کے لیے لازم ہے۔ You must fill in the form properly۔ آپ کو 10 بجے ضرور گھر میں ہونا چاہیے۔ You must be at home by 10 o'clock۔ ہر مسلمان کو روزے رکھنے چاہیے۔ Every Muslim must keep fasts۔ اگر آپ فوجی افسر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بہادر ہونا چاہیے۔ You must be brave if you want to become an army officer۔ سڑک عبور کرتے وقت احتیاط کریں۔ You must be careful while crossing a road۔ ہال کے اندر داخل ہونے سے پہلے شناخت لازمی ہے۔ You must prove your identity before you enter the hall۔ تمام طلبہ اپنی وردی ضرور پہنیں۔ All the students must wear their uniforms۔ آپ کو یقیناً بہت ذمہ دار ہونا چاہیے۔ You must be very responsible۔ امیدوار آدھا وقت گزرنے تک بیٹھے رہیں۔ The candidates must remain in their seats till half the time is over۔ Dear students، اب ہم منفی فقرات کی بات کرتے ہیں۔ We use must not when there is an obligation not to do something۔ ایسے فقرات جن میں تاکید کے ساتھ کسی کام سے منع کیا جائے، ان میں must کے بعد not لگاتے ہیں۔ اگزامپلز دیکھیے۔ آپ کو یہاں سگریٹ نہیں پینا چاہیے۔ You must not smoke here۔ اسے آگ سے بالکل نہیں کھیلنا چاہیے۔ He must not play with fire۔ آپ تو ہرگز میرے خلاف نہ بولیں۔ You must not speak against me، or You mustn't speak against me۔
آپ کو گیٹ کے سامنے کار پارک نہیں کرنی چاہیے. You must not park your car in front of the gate. آپ کو یہ سویٹر ہرگز نہیں دھونا چاہیے. You must not wash this sweater. اسے اپنے والد کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. He must not disobey his father. مسافر ریلوے لائن پر سے نہ گزریں. Passengers must not walk across the rail track. سیر کے لیے آنے والے پنجروں کے قریب مت جائیں. Visitors must not go close to the cages. ہمیں کلاس سے لیٹ نہیں ہونا چاہیے. We must not be late for the class. اب ہم پیسو وائس کے فقرات کے متعلق بات کرتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ پیسو وائس کے فقرات میں must کے ساتھ be کا اضافہ کرتے ہیں اور verb کی تیسری فارم لگاتے ہیں. ایگزامپلس دیکھیے. تمہارے خلاف سخت کارروائی ضرور ہونی چاہیے. A strict action must be taken against you. دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. موبائل فون must not be used while driving. Dear students, ایسے اردو فقرات جن میں ضرور چاہیے تھا آئے ان کے لیے must have کے ساتھ verb کی تیسری فارم لگاتے ہیں. ایگزامپلس دیکھیے. تمہیں میٹنگ میں ضرور شریک ہونا چاہیے تھا. You must have attended the meeting. مجھے آپ کی تجویز مان لینی چاہیے تھی. I must have accepted your proposal. آپ کو یقیناً بہت ذمہ دار ہونا چاہیے تھا. You must have been very responsible. اس سینٹنس میں ہونے کے لیے verb be کی تیسری فارم been استعمال ہوئی ہے. پیسو وائس کے فقرات میں must have کے بعد been اور اس کے بعد verb کی تیسری فارم لگاتے ہیں. ایگزامپلس دیکھیے. مجرموں کو کیفر کردار تک ضرور پہنچانا چاہیے تھا. The criminals must have been punished duly. محنتی مزدوروں کی حوصلہ افزائی ضرور ہونی چاہیے تھی. The hard working laborers must have been encouraged. Dear students, اب ہم must کا ایک اور استعمال دیکھتے ہیں. Must is used to show certainty about some fact. کسی بات یا کام کے متعلق پریقین ہونے کے اظہار کے لیے بھی must استعمال ہوتا ہے. ایگزامپلس دیکھیے. اس کا گھر خاصا بڑا ہے. یقیناً وہ بہت امیر ہے. His house is fairly large. He must be rich. وہ آج غیر حاضر ہے. یقیناً کوئی ہنگامی صورتحال ہوگی. He is absent today. There must be an emergency. وہ یقیناً کراچی سے خوب واقف ہے. وہ 20 سال سے وہاں رہ رہا ہے. He must know Karachi very well. He has been living there for 20 years. غور کریں کہ ان سینٹنسز میں یقیناً یعنی پریقین ہونے کے اظہار کے لیے must استعمال ہوا ہے. مزید دیکھیے. وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. وہ یقیناً جڑواں ہیں. They resemble each other. They must be twins. اس نے آپ کی مدد کی. وہ ضرور آپ کا دوست ہوگا. He helped you. He must be your friend. وہ سارا دن کام کرتی رہی ہے. وہ یقیناً تھکی ہوئی ہے. She has been working all the day. She must be tired. غور کریں کہ ان فقرات میں ہونے کے لیے verb be استعمال ہو رہا ہے. Dear students, we use can't, but we do not use must not to express the negative certainty about some fact. کسی بات یا کام کے متعلق پریقین ہونے یعنی certainty کے اظہار کے منفی فقرات میں can't استعمال ہوتا ہے. must not استعمال نہیں کیا جاتا. ایگزامپلس دیکھیے. اسد تھوڑی دیر پہلے یہاں تھا لہٰذا وہ دور نہیں ہو سکتا. اسد was here a moment ago, so he can't be far away. وہ سوئی ہوئی نہیں ہو سکتی. اس کے کمرے میں لائٹ روشن ہے. She can't be asleep. The light is on in her bedroom. وہ یقیناً اپنے کمرے میں نہیں ہوگا. He can't be in his room. Dear students, اب ہم past کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو یاد رکھیں must have is used for certainty or strong possibility in the past.
ماضی میں کسی بات کے یقینی ہونے کے اظہار کے لیے مسٹ کے ساتھ ہیو کا اضافہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ورب کی تیسری فارم لگاتے ہیں۔ ایگزامپلز دیکھیے، آپ نے وہ فلم ضرور دیکھی ہوگی۔ یو مسٹ ہیو واچڈ دیٹ مووی، وہ یقیناً راستہ بھٹک گیا ہوگا۔ ہی مسٹ ہیو لاسٹ دا وے، زمین گیلی ہے، کل رات یقیناً بارش ہوئی ہوگی۔ دا گراؤنڈ از ویٹ، اٹ مسٹ ہیو رینڈ دا لاسٹ نائٹ، جو جوتے تم نے خریدے یقیناً بہت مہنگے ہوں گے۔ دا شوز یو باٹ مسٹ ہیو بین ویری ایکسپینسو۔ غور کریں کہ اس سینٹنس میں ہونے کے لیے ورب بی کی تیسری فارم بن استعمال ہوئی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ لرنرز، اس بات پر ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوا۔ امید ہے کہ مسٹ کے استعمال کے حوالے سے ڈسکس کیے گئے اصول آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم وڈ کا استعمال سیکھیں گے۔